جی تو ہم آج کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم پڑھ رہے تھے فعل نہیں. اور جی سر فعل نہیں کیا ہوتا ہے؟ فعل نہیں وہ فعل ہے جس میں کسی کام سے روکا جا رہا ہے، اور عام طور پہ اسے روکا جاتا ہے جو سامنے ہوتا ہے یا مخاطب ہوتا ہے. یہی وجہ کہ فعل نہیں میں ہم 3 صیغے مذکر حاضر کے اور 3 صیغے مؤنث حاضر کے بنائیں گے. بالکل اسی طرح کل ہم نے فعل امر کے لیے بھی 3 صیغے مذکر حاضر کی، اور اس طرح فعل امر کی طرح مضارع واحد مذکر مخاطب سے بنایا جاتا ہے. تفعلوا ہمارے پاس مخاطب کا صیغہ ہے پہلا، تم ایک مرد کرتے ہو یا کرو گے. اس سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے کہ اس کے آخر سے حرکت کو گرا دیا جاتا ہے اور یہ بن جاتا ہے تفعل، اور اس کے بعد اس کے شروع میں سمپلی لا لگا دیا جاتا ہے، وہی لا جو ہم نفی کے لیے استعمال کرتے آئے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے نہیں. اور لا تفعل ہمارے پاس فعل امر بن جاتا ہے، اس فعل نہیں بن جاتا ہے، اور اس کا اشارہ ہم اس طرح سے کرتے ہیں جیسے کسی کو اشارہ کر کے کسی کام سے روکا جا رہا ہو. لا تفعل تم ایک مرد نہ کرو، اس سے روکا جا رہا ہو. اور آگے چلتے ہیں جس کے بعد ہم اب تفعیلو سے آپ بنائیں، میرے ساتھ چلے، بہت آسان ہے. کیا کریں گے؟ تفعیلو سے ہم بناتے ہوئے پہلے ساکن کریں گے، آخر میں تو کیا بن جائے گا؟ تفعیل. تفعیل بن جائے گا. اور اب کیا کریں گے؟ اس کے بعد شروع میں کیا لگا دیں گے؟ اس کے لا لا لگا دیں تفعل. گے، تو کیا بن جائے گا؟ لا تفعل تم ایک مرد مت کرو. پھر اس کے بعد تفعلو سے بنانا ہے ہم نے، تو وہی کیا، آخر میں ساکن کر دیا، تفعل ہو گیا، اور شروع میں لا لگا دی تو لا تفعل ہو گیا. چونکہ اس میں ہم علامت مضارع نہیں گرا رہے اور شروع میں کوئی ایکسٹرا لیٹر نہیں لگا رہے، اس لیے یہاں پر ایسا کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ شروع میں کیا حرکت لگائی جائے. جو صیغہ ہے وہ ویسے کا ویسا ہی ہے، سوائے اس کے کہ اس کے آخر میں جو ہے وہ ساکن ہو چکا ہے، بالکل ویسے جیسے لم ہم نے جب لگایا لم تو وہ آخر میں ساکن کرتا تھا، یہ لا بھی یہاں پر کچھ ایسا ہی کام کر رہا ہے. لا تفعل. اب ہم نے اس کی گردان بنانی ہے آگے. اس کی گردان بہت آسان ہے. لا تف میرے ساتھ ساتھ آپ پڑھتے ہیں اس کو، میرے ساتھ ساتھ پڑھیے. لا تفعل. لا تفعل. تفعل. جی باقی لوگ ڈاکٹر عبداللہ جنہوں نے آج جوائن کیا آپ بھی پڑھیں گے ساتھ ساتھ. لا تفعلا. لا تفعل. لا تفعلا. لا تفعلوا. لا تفعل. لا تفعلی. لا لا تفعل. تفعلی. لا تفعلا. لا تفعل. تفعلا. لا تفعلوا. لا لا تفعل. مذکر کے لیے دائیں ہاتھ سے اشارہ کریں گے، آپ اپنا دائیں ہاتھ جو ہے اسے اشارہ کریں گے. مؤنث کے لیے بائیں ہاتھ سے اشارہ کریں گے، واحد کے لیے 1 انگلی کھولیں گے، تثنیہ کے لیے 2 انگلیاں کھولیں گے، جمع کے لیے 4 انگلیاں کھولیں گے. پھر پڑھیے لا تفعل. لا تفعل. لا تفعلا. لا لا تفعلا. تفعلوا. لا تفعل. لا تفعلی. لا تفعل. لا تفعلا. لا تفعل. لا تفعلوا. لا تفعلنا. لا تفعل. غلط پڑھا وظیفہ، اس کے لیے معذرت. جی ترجمہ کیا ہوگا؟ تم ایک مرد نہ کرو، تم ایک مرد نہ کرو، تم 2 مرد نہ کرو، تم دو مرد نہ کرو، تم سب مرد نہ کرو، تم سب مرد نہ کرو، تم ایک عورت نہ کرو، تم تم ایک ایک عورت نہ عورت نہ کرو. 2 کرو، عورتیں نہ کرو، تم دو دو عورتیں عورتیں. نہ کرو، تم سب عورتیں نہ کرو. تم سب عورتیں نہ کرو. لا تفعل. لا تفعل. لا تفعلا. لا لا تفعلا. تفعل. لا تفعلوا. لا لا تفعلوا. تفعل. لا تفعلی. لا لا تفعلی. تفعل. لا تفعلا. لا لا تفعلا. تفعل. لا تفعلن. لا لا تفعلن. تفعلن. یاد ہو گیا؟ آسان ہے، یاد ہو گیا جی. جی سر. باقی لوگ جی سر. ٹھیک ہے میرے ساتھ ذرا اشارہ کریں. میں اشارہ کروں گا، آپ پڑھیں گے اشارہ کرتے ہوئے. لا لا تفعل. تفعل. لا تفعلا. لا 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 تفعل. تفعلوا. لا لا تفعلی. تفعل. لا لا تفعل. تفعلا. لا لا تفعل. تفعلنا. لا لا تفعل. لا تفعل. عبداللہ آپ کے مائکرو فون سے بیک گراؤنڈ نوائزز آ رہی ہیں، تو ذرا کنٹرول کریں بیک گراؤنڈ نوائز کو. جی تو اب ہم اس کو اسی طرح دیکھتے ہیں جو 4 باب ہم نے دیکھے ہیں. ویڈیو سٹاپ کرتے ہیں. 4 ہم نے باب دیکھے ہیں، اس کے ساتھ اگر ہم اس کو دیکھیں، یہاں پر ایسی کوئی سلائیڈ ہمارے پاس ایکچولی نہیں ہے. Let me go back. یہ جو ہمارے پاس سلائیڈ ہے، لیٹ می کاپی دس. دیکھیے یہ جو ہمارے پاس سلائیڈ ہے، اس کو اگر ہم یہاں پر دیکھیں اس پیٹرن پہ، تو یہ ہمارے پاس کیا بنے گا؟ فعل نہیں بنے گا. 4 مشہور باب سے اگر ہم بنانا چاہیں
تو آپ مجھے ساتھ ساتھ بتاتے بھی جائیں، میں ٹائپ بھی کرتا جاتا ہوں. بتائیں جی. فتح یفتح سے کیا بنے گا فعل نہیں؟ لا افتح لا افتح. فعل مضارع کی حرکت گرا دیتے ہیں ہم. لا کیا ہم فعل مضارع کی حرکت گراتے ہیں فعل نہیں میں؟ نہیں گراتے. فعل نہیں میں ہم نے فعل جو علامت مضارع ہے سوری وہ نہیں گرانی ہے. لا تفتح لا علامت تفتح مضارع اسی لیے تو آسان ہے کہ ہم نے علامت مضارع نہیں گرانی، آخر میں ساکن کرنا ہے. لا تفتح. اب یہ بھی بہت آسان ہے، آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا بنے گا؟ جی اس کو تھوڑا سا ہم ایکسپینڈ کر لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے، یہ کیا بنے گا بتائیے جی؟ لا تضرب لا اضرب تضرب بنے گا، لا اضرب نہیں بنے گا، لا تضرب بنے گا. ٹھیک ہے، علامت مضارع آپ نے برقرار رکھنی ہے. یہ کیا بنے گا؟ یہ بتائیے کیا بنے گا؟ لا لا تنصر. لا تنصر. ٹھیک ہے، اور یہ کیا بنے گا؟ لا تسمع. لا تسمع. ٹھیک ہے نہیں، آپ دیکھیں سلائڈ کو. لا تفتح، لا تضرب، لا تنصر، لا تسمع. مطلب آپ کو واضح ہے؟ لا تفتح کا مطلب کیا ہوگا؟ ترجمہ کیجیے. لا تفتح تم ایک مرد نہ کھولو. لا تضرب تم ایک مرد نہ مارو. نہ مارو. لا تنصر تم ایک مرد مدد نہ کرو. لا تسمع تم ایک مرد نہ سنو. سنو اب اگر اس میں اس میں صیغہ بدلوں، لا تسمعوا، لا تسمعوا کا مطلب کیا ہوگا؟ تم مرد نہ سنو. قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. کیا کہا کافروں نے؟ لا تسمعوا لهذا القرآن. کیا کرو؟ کیا نہ کرو؟ تم سب قرآن قرآن نہ سنو. قرآن نہ سنو بلکہ اس میں اور جو ہے وہ لفظ چیزیں ایڈ کرو، کیونکہ قرآن سننے سے جہاں ان کے اوپر اثر ہوتا تھا، اس لیے انہوں نے اپنے ارد گرد لوگوں کو کہنا شروع کر دیا کہ قرآن نہ سننا ورنہ تمہارے اوپر بھی سحر طاری ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک مثال ایسے یاد آئی. لا تسمعوا. ٹھیک ہے جی. لا 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 تضربی. اگر میں کہتا ہوں لا تضربی، تم ایک مونس نہ تم ایک مؤنث نہ مار. لا تنصرنا، لا تنصرنا تم سب مدد نہ کرو. لا تفتحا، لا تفتحا تم دو مرد مرد عورتیں دونوں ہو سکتے، تم دو نہ کھولو. ٹھیک ہے جی. تو یہ گردان جو ہے وہ آپ اس کو اس طرح سے کر سکتے ہیں. یہ تو تینوں کی اب ہم لا تنصر، لا تنصرا، لا تنصرو، اور اس کے ساتھ اس کو پھر کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. کوئی سوال ہے اس میں؟ یہاں پہ یہ زیادہ آسان ہے پہلے نہیں کہ پہلے امر کے مقابلے میں. کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ڈاکٹر عبداللہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کچھ جی سر مجھے آ رہی ہے، کچھ سمجھ تھوڑی آ رہی بہت سمجھ آ رہی ہے، ایک دو ورڈ سمجھ آئے ہیں. ابھی لا ظاہر کا مطلب سمجھ آئے گی نا، سمجھ آ کیونکہ بیس جو ہے بننا بہت ضروری ہے. چلے کوئی نہیں، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. ایٹ لیسٹ آپ کچھ حاصل کر رہے ہیں، کچھ جان نہیں رہا، کچھ کھو نہیں رہے گا، کچھ پا رہے ہیں. الحمدللہ. جی سر بالکل جی اچھا، اب اس سے بالکل آگے چلتے ہیں. جی. جو کانسیپٹ ہم فعل ماضی اور فعل مضارع میں پڑھتے آئے ہیں، ایک کانسیپٹ بہت اہم رہ گیا ہے اور اس کا بھی بہت زیادہ استعمال ہے، اور وہ اتنے آرام سے جان نہیں چھوڑے گا آپ کی، اس لیے اس کو سمجھ. فاعل اور مفعول. کوئی بھی فعل کس کے بغیر نہیں ہوتا؟ دوہرا لیں اس بات کو. فاعل کے بعد. کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہوتا، یعنی کرنے والے کے بغیر نہیں ہوتا. کوئی بھی ایکشن ڈوئر کے بغیر یا سبجیکٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا. ورب کے لیے سبجیکٹ ضروری ہے، فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے. آٹومیٹیکلی کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کائنات میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے اللہ کی ذات ہے جو کر رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب افعل جو ہم نے فعل امر کی اگر ہم بات کریں، افعل تم ایک مرد کرو. اب اس میں فاعل آپ کو کیا سنائی دے رہا؟ تم ایک مرد. اس کا عربی ترجمہ کیا ہے؟ فاعل کے لیے کون سی ضمیر لاتے ہیں ہمیشہ ہم؟ چلیں یہ بھی بتا دیں، اس بات کو بھی ہم نے بڑی دفعہ ضمیر سنا ہے. منفصل. ضمیر منفصل. ضمیر منفصل کون سی ہوتی ہیں ذرا بتائیے. اللہ جانے والی ضمیر. ہاں اس کا ذرا یاد کرا دیجیے. بالکل صحیح، اللہ کرنے والی ہے. ہوا، ہوا، پڑھیے آگے. ہما، ہما، ہم، ہم. اس کے بعد انتا، انتا، ما،
अंतुम तुमा अना अंतुम अना नहनु अना नह, और फिर मुअन्नस के लिए हिया नहनु हुमा हुन्ना अंती नहनु अंतुमा अंतुन्ना अना या नहनु। हुमा याद हुम आ गई? याद आ गई जी सबको? अना मेरे मुनफसिल तो आपके टिप्स में होने चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए। फाइल के लिए हमेशा कौन सी जमीर होती है? जमीर मुनफसिल होती है। क्या इसको अलग से लाना पड़ता है या छुपी होती है अंदर फाइल के? छुपी होती है। अब इफ अल के अंदर कौन सी जमीर है? तुम एक मर्द करो, कौन सी जमीर है फाइल की? स्क्रीन अंता देख के भी आप बता सकते हैं। इफ अल के अंदर कौन सी जमीर है? अंता। तुम एक मर्द है ना, अंता। इफ अला के अंदर कौन सी है? इफ अला अंतुमा अंतुमा। इफ अलू अंतुम अंतुम। इफ अली अंती अंती। इफ अला अंतुमा इफ अलना अंतुन्ना अंतुम। ठीक है जी। तो आप देखिए, अगर मैं इसको इस तरह बोलूं, ये जो जमीर होती है ना फाइल की, इसको पहले लिखा जा सकता है। अगर मैं कहता हूँ अंत इफ अल, तो ये जुमला वैलिड हो, इसकी जरूरत नहीं है अंत की। इफ अल के अंदर खुद अंत बाय डिफॉल्ट है, इम्प्लिसिटली तुम एक मर्द करो। लेकिन मैं कहता हूँ अंत इफ अल, तो ये और ज्यादा जोर पैदा हो जाता है। यही वजह है कि कुरान करीम में बाज़ औक़ात हमें ये भी एग्जांपल्स मिलती हैं, शायद इस बात को हम पहले डिस्कस नहीं कर सके। जैसे इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू। अब नज़्ज़लना का मतलब क्या है? हमने नाजिल किया। फेल माजी का फेल है, फ़अलना के बदल पे नज़्ज़लना, हमने नाजिल किया। तो अगर अल्लाह ताला कहते हैं इन्ना नज़्ज़लना 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 ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, तो ये जुमला भी दुरुस्त था। लेकिन क्या फरमाया अल्लाह ने? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, हम ही ने नाजिल किया। यानी यहाँ पर हम बा मुहावरत में कहते हैं हम ही नहीं, आप ही ने। अंत इफ़अल, तुम ही करो। अंत इफ़अल यानी और ज्यादा जोर पैदा हो जाए इस बात। अंतुमा इफ़अला, अंतुम इफ़अलू, ये कहा जा सकता है। अंति इफ़अली, अंतुमा इफ़अली, अंतुन्ना अंतुन्ना इफ़अली। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। इससे कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही इस बात से? क्यों जी? इससे कोई कंफ्यूजन तो नहीं पैदा होगी जो मैंने बात की अभी? ठीक है। नो हम वही पुरानी बातें दोहरा रहे हैं कि कोई भी नो सर फेल बगैर फाइल के नहीं होता, चाहे वो फेल माजी हो, फेल मुजारे हो, फेल अमर हो, फेल नहीं। फाइल मस्त है उसके लिए। और फाइल की जो जमीर होती है, अगर जमीर की शक्ल में फाइल की हम बात करें, तो वो एक्सप्लिसिटली उसको नहीं लाना पड़ता, वो इम्प्लिसिटली उस सीगे के अंदर मौजूद होती है। इफ अल के अंदर भी अंता है, ला तफअल के अंदर क्या है? उसमें भी अंत है। तुम एक मर्द ना करो, ला तफअला अंतुमा, उसके अंदर है ला तफअलु अंतुम, ला तफअली में अंती, ला तफअला में अंतुमा, ला तफअलना में अंतुन। वही ज़मीरें जो है वो इसके अंदर भी मौजूद है। लेकिन फिर ऑप्शनल क्या होता है? फाइल तो मस्त है, इम्प्लिसिट है, उसकी ज़मीर की शक्ल में अंदर मौजूद है। ऑप्शनल क्या है फिर? बताइए। मफूल मफऊल ऑप्शनल है। बड़ा आपने जो है वो कॉन्फिडेंटली जवाब नहीं दिया, डरते डरते जवाब दिया मफऊल। अब तो कॉन्फिडेंटली आपको कहना चाहिए मफऊल जो है वो ऑप्शनल है। और मफऊल जमीर की शक्ल में अगर हमने लाना हो तो कौन सी जमीर इस्तेमाल करेंगे? इब्राहिम बताए। इब्राहिम कौन सी जमीर इस्तेमाल करते हैं मफऊल के लिए? मुत्तसिल, ज़मीर मुत्तसिल। मुत्तसिल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मुत्तसिल कौन सी जमीरें होती हैं? जरा दोहरा भी दें। हा हा हुमा हुम का कुमा कुम यीना। हा हुमा हुम, अ, हा हुमा हुम अ, नहीं होता, मुअन्नस की होती है। हा मुजक्कर के लिए होती है हु। अ, हु हुमा हु हुम, हाँ हुमा जी जी। हुम का कुमा कुम यीना, हा हुमा हुन्ना की कुमा कुन्ना यीना। ये भी हमने बहुत इसकी मशक की है, लगा लगा के इसको। और ये अब फिर हमारे पास आ गई है कहाँ पे? फेले अमर और फेले नहीं। जिस तरह कोई फेल माजी मुजारे के साथ, किसी भी फेल के साथ मफूल की जमीर लगाई जा सकती है, इसी तरह फेले अमर और नहीं के साथ भी मफूल की जमीर आ सकती है। कोई मसला तो नहीं इस बात में? कोई इतराज तो नहीं है आपको कि नहीं जी हम नहीं मानते, नहीं आ सकती? कोई इतराज तो नहीं है इस बात में? नो क्यों सर जी? ठीक है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जाहिर बात है हम तो सीख रहे हैं ना। हम तो अभी क्या कहना चाहिए, तिफले मकतब है हम तो अभी। सर तो इतराज एक करके कर भी नहीं करेंगे सकते क्या? सर। बिल्कुल, और वो भी कुरानी अरबी पढ़ते हुए इतराज करेंगे तो फिर ज्यादा मामला गड़बड़ ना हो जाए, गुनाह के मुर्तकिब ना हो जाए हम। जी, तो इफ अल, अब इफ अल जो है क्या मतलब है? इफ अल का तर्जमा याद कर लें। इफ अल, तुम एक मर्द करो। अब हम कहना चाहते हैं कि तुम एक, अब इफ्ताह, तुम एक मर्द खोलो। और हमने कहना है कि उस एक मुजक्कर को खोलो। वो मुजक्कर जो है दरवाजा हो सकता है ना, जैसे मेरे पीछे आपको दरवाजा नजर आ रहा है। इफ्ताहू, इफ्ताहू, तो ये बिल्कुल सही। इफ्ताहू, तुम एक मर्द खोलो उससे। अब
آپ کہنا چاہتے ہیں کہ تم مدد کرو، تم ایک مرد، انصر میری مدد کرو، میری مدد کرو، جیسے ہم اللہ کے لیے میری مدد کرو مثال کے طور پہ، تو آپ کیا کہیں گے؟ تم ایک مرد مدد کرو میری، کون بتائے گا اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ حبیبہ آپ بتائیں گی؟ اچھا مبارکہ نے ہاتھ کھڑا کیا، مبارکہ انصرنی انصرنی، بہت خوب، انصرنی، انصری نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فعل کے ساتھ جب بھی متکلم والی ضمیر آتی ہے تو نون کا اضافہ ہوتا ہے، یاد ہے والا مضمون کا نون کا، جی انصرنی تم میری مدد کرو، ٹھیک ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ انصر کے بعد اسما، اسما کا آپ دوسرا کوئی صیغہ لے لیں۔ جی قرۃ آپ بتائیے کہ تم سب سنو ہمیں، تم سب سنو ہمیں، کیا ہوگا؟ معنا نہیں، تم ایک سنو نہیں، اسمعنا یہ ہے، اسمعنا تم ایک سنو ہمیں، تم سب سنو ہمیں، کیا ہوگا؟ تم سب سنو کے لیے پہلے کریے اسمع، گردان کیجیے، اسمع، اسمعا، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اسمعونا اسمعونا، ٹھیک ہے، اسمعونا۔ اور اگر میں اسمعو کے شروع میں واو لگا دوں اور تم سب سنو ہمیں، تو کیا ہو جائے گا؟ واسمعونا واسمعونا، اور تم سب سنو۔ اور قرآن کریم میں آپ کو پتا ہے اکثر پھر اس طرح سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں افعلہ، آپ کے سامنے جو اسکرین پہ آپ کو لکھا ہے افعلہ، افعلہما، افعلہم، افعل، یہاں پر میں نے اسکپ کر دیا، افعلکم، اپنی مدد کرو خود، یعنی کہ خود اپنے ساتھ کرو، تو افعل کا ہو جائے گا۔ جیسے میں کہوں انصر کا، خود اپنی مدد کرو، انصر کا، انصر، افعلکم تم کرو آپ سب کے ساتھ، افعلنی میرے ساتھ کرو، افعلنا ہمارے ساتھ کرو، یہ جنیرک ہے تو کرو کچھ بھی ہو سکتا ہے، مدد کرو یا وغیرہ وغیرہ کچھ بھی آپ اس میں سنو، کھولو۔ اور اسی طرح فعل جو نہیں ہے اس کے ساتھ بھی آپ مفعول کی ضمیر لا سکتے ہیں، لا تفعلہ تم مت کرو اس کے ساتھ، اس کو مت کرو، لا تفعلہما ان دو کو مت کرو، لا تفعلہم ان سب کو نہ کرو، اینڈ سو آن۔ اب مثال کے طور پہ میں کہنا چاہتا ہوں ابراہیم آپ بتائیے کہ تم مت ظلم کرو ان پر، نہیں اس میں میم آ رہا ہے آخر میں، میرے پر، چلو مت ظلم کرو میرے پر، ابھی کلاس لا يظلمني، لا تظلم ہوگا نا، یظلم نہیں ہو سکتا، تم مت لا ظلم کرو، لا تظلم نہیں، نی، لا تظلم نی، بہرحال یہ تھوڑا سا اس کے اندر ٹیکنیکل پرابلم ہے۔ تم اچھا ایک اور فعل امر سے پوچھتا ہوں، کون کس سے میں نے فرض صاحبہ آپ بتائیے تم ایک بناؤ مجھے، تم ایک بناؤ مجھے، یہ ایک بڑی اہم بات ہے، اس سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس سے غلطی تجوید کی جو عام طور پہ کرتے ہیں ہم۔ جی چلے کوئی بھی بتا دے، تم ایک بناؤ مجھے، کیا ہوگا؟ اجعلنی ہاں اجعلنی، ماشاء اللہ بہت خوب، اجعلنی۔ اور اگر میں کہنا چاہوں کہ اے میرے رب، ربی آپ بنائیے مجھے، تو کیا ہوگا؟ ربی کیا ہوگا؟ جعلنی رب رب جعلنی، جعلنی کیا ہوگا؟ اصل میں کیا تھا؟ رب ربی، یا ربی، جعلنی یا ربی اجعلنی۔ تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ جب ربی کے ساتھ ملائیں گے تو الف کے اوپر سے حرکت گر جائے گی، ربج کیا بنے گا؟ ربج، ربی رب جعلنی، جس کو ہم ربی میں سے اکثر کیا جعلنی پڑھتے ہیں؟ ربی جعلنی پڑھتے ہیں نا اکثر لوگ، جی جی یہ بالکل بڑی کامن جی غلطی ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، ترجمے کا بڑا غرق ہو گیا، کیا ہے؟ رب جعلنی۔ اگر آپ خدا نہ خواستہ یہ غلطی کرتے رہے ہیں تو آج اس کی اصلاح کریں، یہ فعل امر ہے، اجعلنی بنا دے مجھے، اور رب جعلنی اے میرے رب بنا دے مجھے، مقیم الصلاۃ نماز کو قائم کرنے والا، من ذریتی اور میری اولاد میں سے۔ یہ وہ دعائے ابراہیمی ہے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اور بہت زبردست دعا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تک مفعول والی بات کلیئر ہو گئی، مفعول کی مثال اجعلنی کے ذریعے بھی آپ نے دیکھ لی۔
اور اس کے بعد ابھی قرآن کریم سے ہم اس کی اور مثالیں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم نے یہ حمزہ وصلی والی بات یہاں پر مزید سلائڈ پہ لکھی ہوئی ہے. یہ آگے کی قرآنی مثالیں. ٹائم کتنا ہے ہمارے پاس؟ کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ ٹائم کے بارے میں بتا دیں. سر 11:18 ہو گیا. 11:18. چلے 11:30 جی تک ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. 11:30 تک ہم 35 تک دیکھ لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے جی. شروع کرتے ہیں. مبارکہ جوید آپ کرنا چاہتی ہیں پہلے؟ چلو ٹھیک ہے شروع کیجیے. بسم اللہ کریں. اس پر علامہ یقولون واذکر عبدنا داؤد ذا العید. اس پہ تم صبر کرو جی ٹھیک ہے. اللہ ٹھیک پر ہے. ما کا ماں مطلب جو. یقولون یقولون وہ سب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کرو اور تم یاد کرو. بس کرو نہیں ہے. بس کرو نہیں. اور سے پڑھیے. جمع کا صیغہ نہیں بنانا. واحد کا صیغہ. بس کر اور تم تم یاد کرو ذکر کرو. یاد کرو. ذکر کرو یا یاد کرو. ٹھیک ہے ذکر کرو. عبدنا کس کا ذکر کرو؟ عبدنا ہمارے بندے کا. ہمارے بندے کا. عبدن بندہ اور عبدنا ہمارا بندہ. بالکل صحیح ہے. ضمیر متصل. داؤد کون سا بندہ؟ داؤد. داؤد علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. ذل عید یعنی ہاتھوں والا. ہاتھوں سے کیا مراد ہے؟ اللہ نے ان کے ہاتھوں میں یہ طاقت دی تھی کہ وہ لوہے کو پگھلاتے تھے اور فولاد بنا دیتے تھے. ٹھیک ہے جی. اس پر علامہ نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ جو ایزا پہنچا رہے ہیں اس پہ آپ صبر کیجئے اور یاد کریں ہمارے بندے داؤد کے بارے میں. اس کا ذکر کریں. تذکرہ کریں. آگے چلتے ہیں. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. جی ابراہیم آپ کریں. قال اس نے کہا یا بنی اے میرے بیٹے یا اے میرے پیارے بیٹے. لا تقصص لا تخصص پہچان نہیں سکتے ہیں آپ اس کو کیا ہے؟ تخصص کے معنی ہاں جو قصص ہوتا ہے نا قصے سے ہے. قصے کو بیان کرنے کو قصص یا قصص کہیں گے. قصص یا قصص کہیں گے. اصل قصص یا قصص کہیں گے. لا تقصص. اس نے نہیں بیان کیا. ہاں وہ یس آپ نے مجھے یاد کرا دی. بہت اہم بات یاد کرا دی ابراہیم. تھینک یو فار یور مسٹیک. اچھا اب میں آپ کو ایک بات جو بتانے لگا تھا. جو ایک سوال میں نے آپ سے کیا تھا بڑا ہی ایک کیا کہنا چاہیے ٹیکنیکل کوسچن کیا تھا. اس سے زیادہ ٹیکنیکل بات اب آپ کو سمجھانی ہے. فعل نہیں اور فعل نفی میں نے آپ سے فرق پوچھا رائٹ جس پہ آپ لوگ کچھ کنفیوز ہو گئے تھے. اب یہاں پر ایک کنفیوژن پیدا ہو سکتی ہے اور وہ کیا کنفیوژن پیدا ہو سکتی ہے کہ لا جو ہے وہ دونوں کے شروع میں آ رہا ہے. آپ ذرا فعل نہیں کی گردان میں واپس آئیے. آپ کہتے ہیں تنصر کے ساتھ کریں. لا تنصر لا تنصرا لا تنصرو. کیا مطلب ہے لا تنصر؟ جلدی بتائیے. لا تنصر تم ایک مدد مت کرو. تم ایک مدد نہ کرو. لا تنصرا تم دو مدد نہ کرو. لا تنصرو تم سب تم مدد سب نہ تم کرو. سب مدد ٹھیک نہ ہے. کرو. اچھا آپ ذرا فعل مضارع کی گردان یاد کیجیے. ینصرو ینصرانی ینصرونا تنصرو تنصرانی تنصرونا انصرو ننصرو. یاد ہے نا یہ جی سر مطلب کیا ہے؟ جی سر. ینصرو وہ مدد کرتا ہے اور تنصرو تم تم مدد کرتے کرتے ہو. تم مدد کرتے ہو تم یا کرو گے. تنصرانی تم دو مدد کرتے ہو. تنصرونا تم سب مدد کرتے ہو. اب اس کی نفی کرنے کے لیے شروع میں لا لگائیے. لا تنصرو کیا مطلب ہوگا؟ لا تنصرو تم مدد نہیں تم کرتے. ایک مدد نہیں تم کرتے. ایک مدد نہیں کرتے. لا تنصرانی تم تم دو دو مدد مدد نہیں نہیں کرتے. لا تنصرونا تم تم سب سب مدد مدد نہیں نہیں کرتے. تم سب مدد نہیں کرتے. ٹھیک ہے. لا یہاں پر بھی آ رہا ہے. لا آ رہا ہے. لا تنصرو تم سب مدد نہ کرو اور لا تنصرونا تم سب مدد نہیں کرتے ہو. فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ سننے میں کیا فرق نظر آ رہا ہے ترجمے کے علاوہ؟ لکھنے میں سننے میں سر پریزنٹ اور نہیں نہیں نون کا نہیں. اضافہ ہاں ہے لکھنے میں اس میں صرف نون ظاہری ہے. طور پہ فرق کیا ہے؟ نون کا فرق ہے. لا تنصرونا سر نون تم کا سب اور مدد نہیں سر کرتے ہو اور لا تنصرو تم سب مدد نہ کرو. نون غائب ہے اس میں. اور سر حرکت کا فرق ہے واحد میں. ہاں جی واحد میں. واحد کی بات نہیں ہوتی. واحد صرف میں حرکت کا فرق. کنفیوژن پیدا جی ہوتی ہے جی جمع کے اندر. ٹھیک ہے ہاں سر. بالکل واحد میں بھی کنفیوژن ہو سکتی ہے. جی جی پوچھیے سوال کیجیے. سر تھوڑا آہستہ آہستہ بولیں. چلے ٹھیک ہے. ہم آیات سر جو ہے نا آیات ان کو ہم رکھ دیتے ہیں نیکسٹ ویک کے اندر. بلکہ آپ کو ہوم ورک دیتے ہیں. ہم اسائنمنٹ دیتے ہیں آپ تاکہ آپ اس میں کریں. اور ابھی ہم تھوڑا جو ہے تھوڑا اس بات کو سمجھانے میں باقی یہ بات بہت اہم. دیکھیے آپ تھوڑی دیر کے لیے فعل نہیں کو اپنے دماغ سے نکال دیں. واپس چلیں. فعل مضارع کا سبق جو ہم نے پڑھا. فعل مضارع کی گردان بیسک آپ کو یاد ہونی چاہیے. ینصرو ینصرانی ینصرونا تنصرو تنصرانی تنصرونا انصرو ننصر اور پھر مؤنث کے لیے تنصر.
اب اس کی نفی ہم نے جب کرنی تھی تو ہم نے کہا ما یا لا دونوں میں سے ہم کچھ بھی لگا سکتے ہیں. لا عام طور پہ مضارع کے شروع میں لگایا جاتا ہے نفی کرنے کے لیے. لا ینصرو لا ینصرانی لا ینصرونا، لا تنصرو لا تنصرانی لا تنصرونا لا انصر لا ننصر. ہم نے کیا کیا ہے، سمپلی ہم نے شروع میں لا لگا دیا ہے، کوئی تبدیلی اور نہیں کی. صیغہ انٹیکٹ ہے، صیغہ بالکل برقرار ہے اپنی پوری حالت کے اندر، بالکل کوئی تبدیلی نہیں ہے. لم والی تبدیلی، لم کی بات نہیں ہو رہی، سمپل لا کی بات ہو رہی. یہ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ فعل جی مضارع جی سر. اور جی آسان سر. بھی ہے، جی شروع میں لا لگاتے جائیں، گردان ویسی جائے. اب مخاطب کی صیغہ کی ہم بات کرتے ہیں. لا تنصرو لا تنصرانی لا تنصرو، بس یہ تین صیغوں کی بات کریں. تم ایک مدد کرتے ہو یا نہیں کرو، تم ایک مدد نہیں کرتے ہو یا نہیں کرو گے، تم دو مدد نہیں کرتے ہو یا کرو گے نہیں کرو گے، تم سب نہیں مدد کرتے ہو یا نہیں کرو گے. یہ ترجمہ ہے، رائٹ. آج ہم نے پڑھا ہے فعل نہیں. فعل نہیں کے شروع میں بھی لا لگ رہا ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ آخر میں حرکت گرے گی. لا تنصر، آخر میں حرکت گرا دی. لا تنصرا، حرکت نون گرا دیا. لا تنصرو، نون گرا دی. لا یہاں پر بھی آ گیا، وہاں پر بھی تھا. کیسے پہچانیں گے؟ کنفیوژن پیدا ہو سکتی ہے، ایمبیگوٹی یا اشتباہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جناب فعل نہیں ہے یا فعل نفی ہے یا فعل نہیں ہے. تو بڑا آسان تھا اس کا حل ہے، آخر میں دیکھیں گے. اگر لا لگا ہوا شروع میں، علامت مضارع بھی ظاہری بات ہے اس میں ہوتی ہے، تو آخر میں ساکن ہے یا نون غائب ہے یا برقرار. اگر تو برقرار ہے تو یہ فعل نفی ہے، یعنی کہ مضارع کی نفی کی جا رہی ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتا. لیکن اگر آخر میں ساکن ہے یا نون غائب ہے تو پھر روکا جا رہا ہے کام سے، فعل نہیں ہے. تم ایک لا تنصر، تم ایک مت مدد کرو. لا تنصرا، تم دو مت مدد کرو. لا تنصرو، تم سب مت مدد کرو. تو یہ وہ ایک بڑی جسے کہنا چاہیے لطیف سی یہاں پر چیز ہے، سٹل ایک ڈفرنس ہے، جو آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے بھی کنفیوز کر سکتا ہے اور آپ ترجمہ غلط کر سکتے ہیں. تو اس پٹ فال سے آپ نے بچنا ہے، آپ نے ترجمہ صحیح کرنا ہے، آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی، اور یہ آپ کی ہیلپ بھی کرے گا. بعض اوقات لا جو ہے وہ شروع میں آتا ہے اور آگے جو ہے وہ پھر نہیں آتا لا، وہاں پر ایک پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے. یہ ایک ایج کیس اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. یہ انشاءاللہ میں آپ کو ایک ایگزامپل اس کی چلے ابھی اس ایگزامپل کو بلکہ ہم دیکھ لیتے ہیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. یہ قرآن پاک آپ کے سامنے ہے، سورہ بقرہ میں ہم جاتے ہیں. سورہ بقرہ، اور میں زوم کر دوں اس کو بھی. یا بنی اسرائیل اذکروا، 5واں رکوع شروع ہوتا ہے. یہ دیکھیے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون. اس میں تو فعل امر ہے، نظر آ رہی ہے اسکرین؟ جو ہے نا وہ بھی رہنے جی سر. وہ ریکور اس نے کرنے. یہ بیک گراؤنڈ نوائز کو کنٹرول کریں. AG1823. جی، اے بنی اسرائیل اذکروا تھا اصل میں، اذکروا یاد کرو. کیا بن گیا؟ لام کے ساتھ مل کے لذکروا ہو گیا. یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو نعمتی، میری نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی. واوفو، اور پورا کرو میرے عہد کو، میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ یہ دیکھیے یاد، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون. اب یہاں پر کیا ہوا کہ لا آ گیا شروع میں اور آخر میں نون غائب ہے. لا تلبسو ہے کہ لا تلبسون ہے؟ صحیح ہے، لا تلبسو. لا لا تلبسو. تلبسو ہے. تو اب یہ کون سا فعل ہوگا؟ فعل نفی ہے کہ نہیں؟ فعل نہیں. نہیں. نہیں نہیں. ہے، نون غائب ہے. اس کا مطلب ہے منع کیا جا رہا ہے کسی کام سے، کہ نہ ملاؤ، نہ مکس اپ کرو حق کو باطل کے ساتھ. ولا تلبسوا الحق بالباطل. اور آگے دیکھیے واو زبر وا لگ گیا. اب یہاں پر لا نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے بات، جب واو آ جاتا ہے تو اس کو ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے. تو آپ چونکہ یہاں پر لیٹ می میوٹ، اچھا اب یہاں پر چونکہ لا نہیں آ رہا، لیکن کیا ہے، تکتمونا ہے کہ تکتمو ہے؟ تک تم تکتمو ہے. اگر تکتمونا ہوتا تو ہوتا کہ اور تم چھپاتے ہو حق. وتکتمون الحق وانتم تعلمون، نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ اور تم چھپاتے ہو حق کو اور تم جانتے ہو. لیکن نون غائب ہے، جو کہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ ولا لا یہاں پر بیسیکلی ریپیٹ ہے لیکن لکھا ہوا نہیں. تو اصل میں یہ ہے ولا تکتموا الحق وانتم تعلمون. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ اور نہ چھپاؤ حق کو اور تم جانتے ہو.
یہ وہ چیز ہے جو مجھے خود کنفیوز کرتی تھی ترجمہ کرتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے میں خود کنفیوز ہو جاتا تھا کہ یہاں پر اس کا مطلب کیا بنے گا. لیکن جب تھوڑا سا غور کیا اور دیکھا کہ نون غائب ہے تو یہ بات بالکل واضح ہے. لیکن خیر یہ تو ایک تھوڑا سا ڈیفیکلٹ کیس تھا نا. جنرلی اسپیکنگ جب لا کے بعد آپ کو فعل مضارع نظر آ رہا ہے اور اس کے آخر میں نون غائب ہے یا ساکن ہے تو آپ ہمیشہ اس کو کیا سمجھیں گے کہ یہ فعل نہیں ہے. ترجمہ فعل نہیں والا ہونا چاہیے، یعنی کسی کام سے روکنا چاہیے. اور اگر نون ہے یا حرکت پورا فعل امر کا صیغہ جیسے ہوتا ہے نارملی ویسے ہی ہے تو یہ نفی کی جا رہی ہے. اگر یہ ہوتا ہے نا ولا تلبسون الحق بالباطل تو دیکھیے ترجمہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا. اور تم نہیں ملاتے حق کو باطل کے ساتھ، اس کا مطلب یہ بن جاتا ہے. یہ تو حالانکہ ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، ان کو روکا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو کہ حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، تورات میں تحریف نہ کرو وغیرہ وغیرہ، اللہ کے احکامات کے ساتھ کھیلو مت. اور حق کو مت چھپاؤ، جو تورات کے اندر احکامات ہیں یا نبی علیہ السلام کی جو نشانیاں ہیں ان کو مت چھپاؤ. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو اس بات. ٹھیک ہے جی، تو یہ بات واضح ہوگی. کوئی اس میں سوال کو کنفیوژن یہ ابھی بھی آپ کو نہیں ہو رہی تو کوشش کر لیتے ہیں مزید اس کو نہیں سر ایکسپلین یہ کرنے تو کی. سمجھ آ گئی ہے. آپ جب بھی جی ٹھیک، سمجھاتے ہیں ماشاءاللہ ٹھیک سمجھ آ جاتی ہے، الحمدللہ. لگتا ہے سارا کچھ یاد ہو گیا. مگر یہ کہ جب ٹیسٹ آتا ہے تو تب سارا کچھ فر ہو جاتا ہے، دیکھیں یہ سمجھ تو نہیں ایک آ رہی. نیچرل چیز ہے جو کہ ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہے. ایک تو ٹیسٹ سے پریشر آتا ہے اور پریشر کے اندر ہیومن برین اس طرح سے پرفارم نہیں کر پاتا، پینک ہو جاتا ہے. تو یہ کنٹرول تھوڑا سا کرنا اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. پلس آپ کو جو ہے وہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. تو آپ کو پریکٹس بہت زیادہ کریں گے، جتنی زیادہ آپ اس کی مشق کر لیں گے اتنا زیادہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اور پریکٹس کا بہترین حل ہے اپنی یومیہ تلاوت پہ آپ اپلائی کریں. بس فرح صاحبہ جو ہے وہی کرتی ہیں ماشاءاللہ. شازیہ امین صاحبہ نظر نہیں آ رہی ہے، ہماری ایک اور ریگولر اسٹوڈنٹ، وہ غائب ہے. کسی کے علم میں ہے کہ وہ کدھر چلی گئی ہیں؟ ٹھیک ہے، تو آپ باقی سارے بھی جو ہے یہ فالو کریں جیسے فرح صاحبہ کر رہی ہیں ماشاءاللہ. اور اب ہمارے پاس چونکہ وقت پورا ہو گیا ہے، بلکہ 15 منٹ زیادہ ہی ہو گیا، تو یہ آیات جو ہیں ان کو آپ سلائڈ میں شیئر کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ، ان کو آپ دیکھیں. اس میں جو ریڈ والی آیت ہے نا صرف اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ اس لیے میں ریڈ میں ہائی لائٹ کی ہے کہ یہ ایک آیت بڑی خوبصورت ہے کہ اس میں 4 فعل امر جو ہے وہ اکٹھے آ گئے. اور میرا خیال ہے اسی کا حوالہ دے رہی تھی فرح سسٹر آج. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. اب آپ نے مجھے بتانا ہے بھائی ابراہیم آپ بتا دیں یہاں پر آمن نرکعو ہے نا، اگر آمنو پہ جی میں ہٹا دوں تو یہ کیا بنے گا؟ اس الف میں کیا ارکعو. حرکت آنی چاہیے؟ ارکعو بنے گا. جی جی ہم نے کیا کوئی ایسا فعل امر ہوتا ہے جس کے شروع میں الف زبر آتی ہے؟ ارکع. ارکعو بنے گا. یہ کیا ہوگا؟ ارکعو مطلب کیا ہوگا؟ ارکعو ارکع یہ رکوع سے ہے تو کیا ہوگا؟ ارکعو کا مطلب وہ رکوع کرو، تم رکوع کرو، کتنے؟ واو ہے آخر میں، جمع کی علامت ہے. تم سب رکوع کرو. تم سب رکوع کرو. بس جدو. اب آگے بتائیے کوئی اور، چلے آپ ہی بتا دیں. بس جدو اصل میں کیا تھا؟ بس جدو کو بھی بتائیں. اور سجدہ کرو، اور تم سب سجدہ کرو. اگر میں اس میں سے الف پہ کیا حرکت لگاؤں؟ اگر پاز کر دوں میں یہاں اسجدو. نہیں نہیں اسجدو. ہاں جی اسجدو. آئین کلمے پہ پیش ہے اس جدو. و اس جدو اصل میں کیا؟ بس جدو اور سجدہ کرو تم سب. وعبدو، اب اس کا بھی بتائیں کیا ہوگا ایکچوئل میں. اعبدو. وعبدو اصل میں اعبدو تھا، اور تم سب کیا کرو؟ عبادت کرو یا بندگی کرو. ربکم اپنے رب کی. وفعلوا اصل میں کیا تھا آپ بتائیں؟ افعلوا. افعلوا وفعلوا الخیر، اور کرو اچھے کام، اچھا کرو، بہتر کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم یا شاید کہ تم لعلہ ہم نے پڑھا ہے فلاح پا جاؤ. ٹھیک ہے جی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو کچھ سمجھ میں آیا آج، اور باقی آپ مشق کریں گے انشاءاللہ تو سمجھ میں آ جائے گا. یہ ایک آیت جو ہے وہ دیکھ لیں. ونحن عصبۃ، ترجمے کے اعتبار سے نہیں، جو کل میں نے آپ سے بات کہی تھی کہ آیت میں آئے گی، یہ سورہ یوسف کی آیت ہے اور مشہور آیت ہے. مطلب آپ پڑھتے ہیں سورہ یوسف کے پہلے صفحے پہ آ جاتی ہے دوسرے رکوع میں. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور قرآن میں اس طرح سے لکھا ہوتا ہے. اب یہ غلطی سے میں آپ چاہتا ہوں کہ آپ بچ جائیں. اگر آپ اس کو ملا کر پڑھیں گے، یہ تجوید کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. ان ابانا لفی ضلال مبین پہ ہم عام طور پہ کرتے ہیں وقف. اگر ملائیں گے تو کیا بنے گا؟ مبین نقتلوا، کیونکہ تنوین کو ہم جب کنورٹ کرتے ہیں تو ایک نون ایکسٹرا آتا ہے. یہ دار التجوید کا قاعدہ ہے. ان ابانا لفی ضلال مبین نقتلوا یوسف بطرح، لیکن ایسا نہیں پڑھتے ہم عام طور پہ. یہاں پہ آگے اب آپ لوگ کیا پڑھتے ہیں؟
یہ کیا پڑھتے ہیں؟ کو بتانا چاہے گا؟ اقتلو پڑھیں گے اسے. نہیں وہ تو اب آپ کو پتا ہے نا، پہلے آپ یہ کرتی رہی ہے. یہ بتائیں کیا پڑھتے رہے؟ سر ایکچولی ہم تجوید پڑھ رہے ہیں آلریڈی نہیں تجوید آپ تو پرانے کلمات تلاوت تو کرتے ہی ہیں نا سارے، تجوید اس کو سے چھوڑیں پہلے گے یاد ہی نہیں ہے ہمیں. سر نہیں یاد زبر آتا کسی. ہاں آپ اقتلو پڑھتے رہے، ایسا ہی ہے، یہ اقتلو پڑھتے رہے ہوں گے. میرا خیال ہے اقتلو پڑھتے رہے اقتلو سر. بھی پڑھ سکتے ہیں کچھ لوگ، شاید اقتلو پڑھتے ہوں، کوئی اقتلو بہت کم پڑھنے والے اللہ ماشاء اللہ. جی سر. تو یہ آپ نے اب دیکھیں، آپ نے الحمدللہ اب چونکہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ جب بھی آئین کلمے پر پیش ہے تو الف پر پیش لگانی بس، ادروائز زیر آئے، زبر نہیں آتا. تو اب آپ اس کو کیا پڑھیں گے؟ اقتلوا یوسف بطرح. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم سب قتل کر دو یوسف کو، یا اس کو ڈال دو کسی دور زمین کے اندر، تاکہ ہماری جان چھوٹے. اس سے ہمارے ابا جان جو ہیں ان کی محبت ہمارے لیے خالص ہو جائے، وہ یوسف سے بہت پیار کرتے ہیں. تو اس طرح کی اور بھی کیسز آ سکتے ہیں. یہ کیس سب سے مشہور ہے جس پہ وقف ہو اور پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو پھر کچھ اور طرح سے پڑھا جائے گا، نہیں ملائیں گے تو اور طرح سے پڑھا جائے گا اور حرکت دینی ہوگی الگ سے. بارک اللہ فی ولکم. سر سورہ یوسف. جی نہیں سر کچھ نہیں. ٹھیک ہے. بارک السلام. السلام.